الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امامت اور خلافت، اس میں علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ امامت و خلافت، یہ اختلاف آج ہم ذکر کریں گے، دونوں طرف سے دلائل بیان کریں گے، پھر فیصلہ آپ لوگوں پر ہے کہ حق پر کون ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے سپورٹ کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور یہ چینل آپ آگے لے جائے تو یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو برائے مہربانی ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ مسائل پہنچائے تاکہ لوگ کو باخبر ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسائل ہم ہر روز اس میں جھگڑتے ہیں تو ان کا حل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اس کا حل نکالا ہے، دونوں طرف کے دلائل ہے، یہ سن لیں۔ امامت و خلافت، اس میں شیعہ اور علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ شیعہ کا موقف یہ ہے امامت منصوص من اللہ ہے، اصولی دین سے۔ بنیادی عقیدہ یہ ہے امامت نبوت کی طرح منصوص ہے۔ نمبر 2، امام کا تقرر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، امت کو اختیار نہیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام پھر اولاد فاطمہ ہیں۔ یہ شیعہ حضرات کا موقف ہے۔ امامت نبوت کی طرح منصوص ہے، امام کا تقرر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امامت امت کو اختیار نہیں ہے اس میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے امام پھر اولاد فاطمہ ہیں۔ اس پر شیعہ حضرات دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، آیت امامت، سورۃ بقرہ کی آیت ہے 124 نمبر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دیا تو فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں امامت اللہ کا عہد ہے، ظالم کو نہیں مل سکتی، لہٰذا فاسق یا خطاکار خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں حدیث غدیر میں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ شیعہ اس سے استدلال کرتے ہیں مولا حاکم امام، نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ شیعہ حضرات کے دلائل ہیں۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے، خلافت اجتہادی انتخابی۔
بنیادی اصول یہ ہے کہ خلافت اصولی دین نہیں۔ نمبر 2، امت کے مشورے سے طے ہوتی ہے۔ نمبر 3، نص قطعی موجود نہیں۔ نمبر 4، صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اب ہم علماء دیوبند کے دلائل بیان کریں گے قرآن، حدیث اور اجماع سے۔ قرآن سے پہلی دلیل یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورۃ شورى کی 38 نمبر آیت ہے، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ علماء دیوبند اس سے استدلال کرتے کہ خلافت امت کا معاملہ ہے، اگر امام منصوص ہوتا تو شورا بے معنی ہو جاتی۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورۃ آل عمران کی 159 نمبر آیت ہے، اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ اگر امام اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا تو مشورے کی حاجت نہ تھی۔ دلیل نمبر 2، نبی علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو کنت مؤمرا احدا بلا شورى لأمرت ابن ام عبد، اسی طرح عبارت ہے، اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ صریح دلیل کے نص نہیں تھی۔ تیسرا دلیل صحابہ کا اجماع۔ سب سے مضبوط دلیل یہ ہے واقعہ ثقیفہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد صحابہ نے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ نے بعد میں بیعت کی۔ اصول اہل سنت کا ہے اجماع الصحابۃ حجت قاطعۃ، تو دیوبندی علماء سے استدلال کرتے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ منصوص امام ہوتے تو وہ خاموش نہ رہتے، صحابہ بیعت نہ کرتے، کسی صحابی سے نص کا دعویٰ ثابت نہیں۔ چوتھا دلیل حدیث خلافت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، اقتدوا باللذین من بعد، میرے بعد ان دونوں ابوبکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ اگر علی رضی اللہ عنہ منصوص امام ہوتے تو یہ حدیث ناممکن تھی۔ 5 نمبر دلیل خلفائے راشدین کی ترتیب پر حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، ابو داود کی حدیث ہے۔ خلفاء جمع ہے، صرف خلفاء جمع ہے خلیفہ کی، تو صرف علی رضی اللہ عنہ امامت منصوص نہیں بلکہ ترتیب وار خلافت ہے۔ 6 نمبر دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر کی پیچھے نماز پڑھی، عمر کے دور میں قاضی بنے، عثمان کے دور میں مشیر رہے، یہ سب منصوص امام کے شایان شان نہیں ہے۔ دلیل نمبر 7، امامت اگر اصول دین ہوتی تو قرآن میں واضح حکم ہوتا، نبی علیہ السلام کا اعلان فرماتے، صحابہ اختلاف نہ کرتے، علی رضی اللہ عنہ خاموش نہ رہتے، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ آپ لوگوں کو میں نے سنا دیا اور دلائل کے ساتھ، تو یہ شیعہ حضرات تک پہنچائے، جو عوام ہے ان لوگوں تک پہنچائے۔ ان کے علماء نے اپنے عوام کو اندھیروں میں رکھا ہے، تو برائے مہربانی یہ شیعہ حضرات تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔